اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو، خاندان کو، پریوار کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا کبھی اس طرح بھی کوئی توجہ، کوئی فکر، کوئی سوچ بچار کیا؟ یا اسی طرح ہی جس طرح 2021، 22، 23، 24 جس طرح گزر گیا، ہم اسی طرح ہی گزاریں گے یا ہم اپنی اندر وہ تبدیلیاں لا کر اپنی وہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے بھی کوئی تیار ہے جو اللہ رب العالمین نے ہماری اوپر عائد کر دی؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جو عمر بڑھتی جاتی ہے انسان کی لالچ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو اور میرے پاس زیادہ سے زیادہ اولاد اور بیٹے ہو۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کی زبان پر ایک ہی بات، ایک ہی جملہ ہوتا ہے، مالی مالی، میرا مال، میرا بزنس، میری تجارت۔ اس کی مال کی حقیقت یہ ہے، ما اکل فافنا او لبس فعبلا او اعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس۔ انسان کی زبان پر ہمیشہ ایک جملہ ہوتا ہے، میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ حقیقت میں مال کی حقیقت یہ ہے، ما اکل فافنا، جو کھایا ختم کر دیا، او لبس فعبدا، جو پہنے اسے بوسیدہ کر دیا، او اعطى فاقتنى، جو دیا اس نے حقیقی معنوں میں اپنے لیے ایک خزانہ محفوظ کر دیا۔ وما سوى ذلك، اس کے علاوہ، فهو ذاهب وتارك للناس، اس نے دو کفن کی دو چادر میں اس نے چلے جانا ہے، باقی سب کچھ یہاں رہ جانا ہے۔ اولاد بھی باپ کی محبت میں باپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کفا بالموت واعظا، واعظ نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں اولاد باپ کو کندھا دے کر قبرستان لے کر جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا بیٹا نے یہ کہا ہو، میرے باپ نے میرے لیے بہت کچھ بنایا ہے، میں اکیلے باپ کو رہنے نہیں دوں گا، میں بھی ساتھ رہوں گا۔ وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس، اس نے جانا ہے اور مال لوگوں نے اس پہ ہاتھ صاف کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک عربی شاعر اسی بات کو ہمیں سمجھاتے ہوئے ان الفاظ میں، اذا عاش الفتى 60 عاما، اگر کسی کو 60 سالہ زندگی مل جائے تو اس 60 سالہ زندگی کی حیثیت کیا ہوگی؟ فنصف العمر تمحقه الليالي، 60 سالوں میں سے 30 سال، کیونکہ سال دن لیل و نہار پر مشتمل ہے، دن و رات پر مشتمل ہے، ڈے اور نائٹ دونوں کا کمبینیشن کو دن کہا جاتا ہے، اور دن سے ہفتہ، ہفتے سے مہینہ، مہینے سے سال بنتا ہے۔ اذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تمحقه الليالي، 60 سال اگر کسی کو زندگی مل جائے، 60 سال میں 30 سال اور راتوں میں وہ زندگی گزر جاتی ہے، باقی رہ گئی 30 سالہ زندگی۔ اس 30 سالہ زندگی میں ونصف النصف،
اور 30 کا نصف 15 یذہب لیس یدری، وہ اس طرح گزر جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر کسی کو 60 سالہ زندگی مل جائے، 60 میں سے 30 سال رات کی صورت میں گزر جاتی ہے، پھر 30 کا جو نصف 15 سال اس طرح گزر جاتا ہے لیس یدری، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ لغفلته ونصف النصف یذہب لیس یدری، نصف کا نصف اس طرح گزر جاتے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ لغفلته یمینا عن شمال، دائیں بائیں طرف 2-3 چکر لگا لیتے ہیں، اس میں 15 سال اس میں گزر جاتا ہے۔ وثلث النصف آمال وحرص، اور پھر اس نصف کا ایک جو ثلث ہے، نصف ثلث جو ہے وہ کیا ہے؟ آمال وحرص، اس کی وہ منصوبہ بندیاں ہے، اس کی وہ لالچ ہے، میں یہ بنوں گا، یہ کروں گا، میرے پاس یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، بڑی بڑی امیدیں وہ وابستہ کر رکھتا ہے۔ وشغل بالمکاسب والعیال، اور آل و اولاد دنیا کمانے میں اس کی وہ جو زندگی کا کچھ ایام اس میں کھپ جاتا ہے۔ وباقی العمر اسقام وشیب، پھر اس کے بعد عمر کا جو آخری جو حصہ ہے، اسقام وشیب، انسان بیماری کی حالت میں ان ایام کو گزارتا ہے۔ وہم بارتحال وانتقال، اور اس کو یہ فکر لائق ہے میں نے کہیں پہ سفر کرنا ہے، یہاں سے دوسری جگہ پہ منتقل ہونا ہے، اسی میں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ فحب المرء طول العمر جہل وقسمته على هذا المثال، بڑی بڑی امیدیں رکھنا یہ جہالت ہے انسان کے لیے۔ بات میں یہ کر رہا تھا، ہم جو سال ہم گزار چکے ہیں اس سال میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، اور آنے والے سال کے لیے ہمارے مستقبل کی منصوبہ بندی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کیا کرتے تھے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی آمد سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ شبابک قبل شیبک، جوانی کو